بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں الحمدللہ 27ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے رہا کرو، اس سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم روزانہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر سنتے ہیں، یہ در حقیقت یاد دہانی ہے تاکہ ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کا پتہ چلے اور ہماری زندگی کا مقصد ہماری آنکھوں کے سامنے رہے۔ تو اس مذاکرے سے، یاد دہانی سے، ایمان اور یقین کی بات کرنے سے ایمان والوں کا جذبہ بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ سنتے سنتے آدمی ترقی بھی کرتا ہے، آگے بھی بڑھتا ہے۔ اگر وہ ایمان اور یقین کے مذاکرے میں بیٹھے ہی نہیں، ایمان کے ماحول میں بیٹھے ہی نہیں، تو اس سے پھر ایمان میں ترقی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنا اپنی جگہ، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ، مگر یہ جو ایمان اور یقین کی بات سنی جاتی ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو تذکیر اور یاد دہانی سے نفع ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، انسان کو تمام نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، وہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتلا رہے ہیں۔ جیسے کوئی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے، وہ کہتی ہے یہ مشین ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے۔ اب اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو وہ مشین بیکار ہو جائے گی۔ اور جیسے ایک کمپنی کو جو مشین بنانے والی ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کا مقصد بتلائے، اس کے استعمال کا طریقہ کار بتلائے، تو اللہ تعالیٰ جو انسان جیسی مشین کو پیدا کرنے والے ہیں اور انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ یہ پورے کا پورا حق رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کو بتائیں ہم نے تمہیں کس لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہم نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت دو طرح کی ہے، بندگی دو طرح کی ہے۔ ایک وہ بندگی ہے جس میں براہ راست بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ اور ایک وہ بندگی ہے جو بالواسطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ عبادت ہے، لیکن یہ براہ راست عبادت نہیں ہے۔ یہ تو ہم اپنے جسم اور اپنے پیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی اور فرمایا تم اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کام کرو، اور اس میں بھی ہمارے احکام کا خیال کرو، چلو اس پر بھی ہم تمہیں اجر عطا کر دیں گے۔ یعنی وہ ویسے عبادت نہیں ہے، وہ تو ہمارا اپنا کام ہے، وہ ہماری اپنی ضرورت ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہم پر اتنے مہربان ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھائی تم اپنا کام کرو، مگر اس میں ہمیں یاد رکھو، ہمارے احکامات کا خیال کرو، اس پر بھی ہم تمہیں نوازیں گے، وہ بھی عبادت بن جائے گا۔ تو یہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اچھا، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ ہم نے اپنی زندگی کے اس عبادت والے مقصد کو فراموش کر دیا۔ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مال کمانا اور کھانا کھانا، یہ ہماری زندگی کا اب مقصد ہے۔ مال کماؤ کھانے کے لیے، اور اسی کے اندر پوری دنیا لگی ہوئی ہے، مال کما رہے ہیں اور مال کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ اچھا، پیٹ کی خواہشات کو پورا کرنا اور اپنے پیٹ کو غذا دیتے رہنا، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ صرف اپنی شہوت کو پورا کر لینا، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے پھر؟ تو انسان کا تو کمال یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کا مقصد اپنی شہوت اور خواہش کو نہیں بناتا، یہ اللہ کے حکم کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بناتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ پورے یورپ میں جتنے بھی غیر مسلم گورے رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوگا۔
آپ کیوں دنیا میں آئے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم بس آئے ہیں دنیا میں۔ آپ نے دنیا سے ہو کر کہاں جانا ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اتنے عقل مند سمجھدار لوگ ہیں اور دنیا بنانا، دنیا چلانا جانتے ہیں، مگر یہاں آ کر مار کھا گئے۔ یہاں آ کر ان کا سارا علم غلط ہو گیا۔ ان کے علم سے ہم متاثر ہوتے ہیں، تو بے شک دنیاوی اعتبار سے ہم سے وہ 100 سال آگے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم 100 سال پیچھے ہیں۔ جو چیز، جو ٹیکنالوجی، جو مشینری ان کے یہاں 50 سال پہلے آتی ہے، ہمارے پاس 50 سال کے بعد آتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ جیت گئے، ہم ہار گئے، لیکن یہ جو مقصد زندگی ہے، ہم ان سے پوچھیں گے آپ بتاؤ کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس معاملے میں وہ مار کھا گئے، اور یہ ایسی مار ہے اور یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک مزاحیہ، ایک حکایت سی ہے، وہ جو ملاح طالب علموں کے ساتھ جا رہا تھا سمندر میں، پانی میں، تو وہ پوچھ رہا تھا، طالب علم اس سے پوچھ رہے تھے، اسٹوڈنٹ اس سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں میتھ آتی ہے، تم نے انگریزی پڑھی ہے اور تمہیں بیالوجی آتی ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا مجھے تو نہیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے تو اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی ہے۔ وہ طالب علم اس ملاح سے کہنے لگے تم نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی ہے، تفریح لے رہے تھے اس کی۔ آگے جب گئے اور سمندر میں طغیانی آئی اور موجیں بفری اور کشتی ہلنے لگی، تو اس ملاح نے پوچھا بیٹا بتاؤ تیراکی آتی ہے یا نہیں آتی؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتی۔ اس نے کہا تم نے ساری زندگی ضائع کر دی۔ تو یہ گورے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں، تو تم نے تو ضائع کر دیا سب کچھ، تو ہم مان لیتے ہیں بھائی ہم نے تو ضائع کر دیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم نے جانا کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں۔ ہم نے کہا تم نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ یہ جتنی بھی ترقی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک جھٹکے کی مار ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک جھٹکا لگے گا، ایک اللہ تعالیٰ ہلائیں گے، ایک سیکنڈ لگے گا، ایک منٹ سے بھی کم، ایک لمحہ لگے گا، وہ ساری بلڈنگیں ایسے کیا ہو جائیں گی؟ ڈھیر ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کے لیے، پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یا اللہ ہم تو عبادت تو کریں گے مگر بیوی بچوں کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو، ہم تم سے نہ رزق کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کما کر لا کر دو، ہم تمہیں کھلائیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ رزاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اس جگہ جب تھے جہاں رزق کے پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تاریکی در تاریکی میں تم نے 9 مہینے گزارے ہیں، ہم نے وہاں بھی تمہیں رزق پہنچایا ہے، ہم نے وہاں بھی تمہیں رزق پہنچایا ہے، ہم نے تمہارے لیے تمہاری ماں کے پورے نظام کو بدل دیا، اس کے خون کو دودھ میں بدل دیا، ہم نے تمہیں وہاں بھی رزق دیا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو کہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ رزاق ہیں۔ تو لیکن یہ بڑا مشکل بات ہے، بڑا مشکل کام ہے اور بڑی مشکل بات ہے، یقین نہیں آتا، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق تو ہیں لیکن میں نے بھی تو کچھ کرنا ہے، تو میں نے ضرور کرنا ہے۔ کوئی بھی آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہوا، ہر بندہ کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، بس اس میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے مانگتا رہے، یقین اللہ کی ذات پہ رکھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جتنا مل جائے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ تو کن کو؟ چرند پرند اور سمندر اور صحرا اور دریا اور جنگلات میں رہنے والوں کو بھی روزی دے رہے ہیں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور دین کو سامنے رکھ کر چلے، وہ کیسے مایوس ہو جائے گا، وہ کیسے مار کھا جائے گا؟ تو ہمیں دائیں بائیں کے لوگ پریشان کرتے ہیں اور دائیں بائیں کے لوگ ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ٹینشن ابھی نہیں ہے، الحمدللہ سب کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ آج ہم نے روزہ رکھا ہے، شام کو کھایا ہے اور ضرورت سے زیادہ کھایا ہوگا، اور کل اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ کل بھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، پھر پریشانی کس بات کی؟ لیکن پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بندہ پھر بھی سوچ رہا تھا یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک ہم ہیں، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ ہمیں کھانے کے لیے نہ ملے، تو بس ہماری اتنی ضرورت ہے 2 روٹی مل جائے بس، اس کے علاوہ ہم نے زیادہ کو جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ تن چھپانے کے لیے لباس اور سر چھپانے کے لیے چھت
اور پیٹ بھرنے کے لیے 2 روٹی، بس یہ ہماری کل کائنات اور یہ ہماری ساری ضرورت ہے۔ باقی ہم دنیا جہاں کے خزانوں کو، چیزوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے صرف دیکھ سکتے ہیں، اس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے، اس سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم رزاق ہیں اور ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے، اس لیے تمہیں ہماری ذات پر یقین کرتے ہوئے ہم سے مانگنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن لوگوں کو دھکے دے کر جہنم میں گرایا جائے گا، دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے اور آج تمہیں اس میں جانا پڑے گا، تمہیں حوصلہ ہو، تم اسے برداشت کرو یا نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور جو نیک متقی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا کریں گے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، آج مزے سے کھاؤ پیو، کوئی تمہارے لیے روک ٹوک نہیں ہے۔ اور فرمایا جن کی آل اولاد اور جن کی نسلیں ایمان اور نیکی والی زندگی گزاریں گی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو بھی جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے، ان کو بھی جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے اور ہم کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ والد بھی جنت میں پہنچ گیا اور بیٹا بھی جنت میں پہنچ گیا، بیٹے کا درجہ اونچا ہے، والد کا درجہ نیچے ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ بیٹے کو نیچے لے آئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ والد کے درجے کو اوپر لے جائیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، تو وہاں پھر جب خاندان جمع ہوں گے تو پھر جدائی نہیں ہوگی، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آج دنیا کی عارضی جدائی برداشت کر لیں اور یہ کرنی پڑے گی، کوئی ہمیشہ سدا ساتھ نہیں رہا، ماں باپ چلے گئے، دادا دادی چلے گئے، اپنی اولاد چلی گئی اور بہن بھائی چلے گئے، تو میں نے بھی پیچھے رہنا نہیں ہے، لیکن انسان زندگی سے پیار کرتا ہے اور آخری دم تک اپنی زندگی کے لیے لڑتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ لڑتے لڑتے ہار جاتا ہے۔ اچھی زندگی ہوگی جہاں موت کا سامنا ہوگا، کلمہ پڑھ کے وہیں لیٹ جائے۔ لوگ تو اس کا یعنی موت کا تذکرہ کرنے کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو حقیقت ہے، اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ زندہ رہیں، 100 سال زندہ رہیں، صحت کے ساتھ زندہ رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالآخر آنا تو یہیں پہ ہے، بالآخر موت کے منہ میں جانا پڑے گا، تو اس لیے اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین وہ تو باقاعدہ بیٹھ کر موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت یہ میں تمہارے لیے واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ موت کی یاد یہ انسان کے لیے واعظ ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے جب انسان ذرا سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگر میری آج موت آ گئی اور میں دنیا سے چلا گیا تو میری ساری نیکیوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر کھدوا رکھی تھی، وہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے قبر میں ویسے ہی لیٹ جاتے اور کہتے کہ یوں سمجھ لو جیسے میں قبر میں پہنچ گیا، اور اپنے آپ کو ملامت کرتے کہ دیکھو تو نے کچھ بھی نہیں کیا اور تمہاری موت آ گئی اور تم قبر میں لیٹ گئے اور اب تمہارا اعمال نامہ بند ہو گیا۔ اپنے آپ کو سمجھاتے، خود سے باتیں کرتے اور پھر اپنے آپ سے عزم کرتے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ نیا موقع دے رہے، اب میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، پھر دوبارہ نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ اعمال میں لگ جاتے۔ تو موت کے یاد سے تو آدمی کو اندر سے ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کا ایک ایک دن میرے سامنے لا کے رکھ دینا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے یہ جنت میں سب جمع ہوں گے اور پھر وہاں ان کی خدمت کے لیے غلمان ہوں گے اور وہ ایسے زبردست ہوں گے کأنہم لؤلؤ مکنون، زبردست موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے غلمان، چمکتے ہوئے غلمان۔ پھر وہاں جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ تم روزے کیسے رکھتے تھے، تم تراویح کیسے پڑھتے تھے، تم مسجدوں میں کیسے جاتے تھے، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیسے مانگتے تھے؟ تو وہ یہ کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہمیں دنیا میں ہمیشہ آخرت کا ڈر رہتا تھا، اللہ کا خوف رہتا تھا،
فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا اور ہمیں ہمیشہ کی جنت والی جگہ میں پہنچا دیا۔ تو یہ ساری دنیا کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اعمال ہیں، یہ جنت میں پہنچنے کے بعد جنت والے ایک دوسرے کو یاد دلائیں گے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اسی طرح 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ فرمایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 31 مرتبہ۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جو سورت ہے سورۃ الرحمن، اس کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے۔ جنات نے جب یہ سورت سنی اور جب یہ آیت سنتے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ ہر دفعہ یہ سن کر جواب میں یوں کہتے، یا اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات ذکر فرمائی تو فرمایا جنات تم سے آگے نکل گئے، کہ انہوں نے ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ یا اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ہم پر نعمتیں ہیں، انسان غور کرے، سوچے، سمجھے تو اسے پتہ چل جائے کہ میں تو صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سمندروں کا نظام، چاند سورج کا نظام، یہ آسمان اور زمین کا نظام، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب فنا ہو جائے گا، کائنات کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، مال بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ بنگلہ بھی نہیں رہے گا، یہ کراچی بھی نہیں رہے گا، یہ پاکستان بھی نہیں ہوگا، اور یہ پوری دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، سب اللہ کے سوالی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی روز ایک خاص شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنات کو بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حیوانات کو بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمندر میں رہنے والی مخلوقات کو بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک شان ہے۔ اور پھر فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، انسانوں اور جنات کی جماعت تم ذرا ہماری سلطنت سے بھاگ کر تو دکھاؤ، کہاں جاؤ گے؟ کہاں چھپو گے؟ کہاں تمہیں ٹھکانہ ملے گا؟ ہم سے بھاگ نہیں سکتے، ہمارے قانون سے دور نہیں جا سکتے، ہماری پکڑ سے نہیں بھاگ سکتے، تم جہاں بھی جاؤ گے ہماری طاقت وہاں موجود ہوگی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ حضرت گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں یہ عادت چھوٹ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا جب گناہ کرنے لگو تو ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ تعالیٰ کی حکومت نہ ہو۔ تو اس نے کہا ایسی جگہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کہا پھر گناہ بھی نہیں کرو۔ فرمایا جب گناہ کرنے لگو تو ایسی جگہ چلے جانا جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوں۔ تو وہ کہنے لگا ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر گناہ نہیں کرنا۔ پھر فرمایا جب گناہ کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دینا، اس لیے کہ بندہ جس کا کھاتا ہے اس کی تو نافرمانی نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فرمایا پھر گناہ بھی نہیں کرنا۔ پھر فرمایا جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے اس سے کہہ دینا مجھے توبہ کرنے کا ٹائم دے دو، اس کے بعد میری روح قبض کرنا۔ تو کہنے لگا کہ ملک الموت تو کسی کو بھی مہلت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر گناہ بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ کی حکومت ہر جگہ، اللہ کی بادشاہت ہر جگہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے حالات کا تذکرہ کیا، آگ کے بڑے بڑے انگارے اور شعلے ایسے ہوا میں اچھلتے ہوئے آئیں گے اور مجرموں پر گریں گے، اور مجرموں کو ان کے بالوں سے، ان کی پیشانی سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کے اچھال کے پھینکا جائے گا۔ اور یعرف المجرمون بسیماہم، اور دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ مجرم ہے جنہوں نے اللہ کی ناراضگی میں اور نافرمانی میں زندگی گزاری ہے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو ایسے فرشتے پکڑیں گے اور یوں جہنم میں ان کو دھکیل دیں گے اور ان کو گرا دیں گے، اور کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کا مجرم لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ پھر وہ اس کے کھولتے ہوئے گرم پانی میں یوں چکر کاٹیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، غوطہ کھائیں گے، اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حالات کا تذکرہ فرما کر فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
تو یہ تو نعمت نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کسی خطرے سے بر وقت خبردار کر دینا، آگے جا رہے ہو جان جائے گی، مال جائے گا، لٹ جاؤ گے، یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو آگے کے حالات ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، ایسے آسان نہیں ہیں، یہ تو بڑے خطرناک حالات ہیں، اس لیے ہم تمہیں بر وقت دنیا میں خبردار کر رہے ہیں تاکہ ان حالات کو سامنے رکھ کر ہمارے پاس آؤ، تو تاکہ تمہیں ان خطرناک حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، فیہما عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور گاؤ تکیا لگا ہوگا، وجن الجنتین دان، اور جو باغات اور جو درخت ہوں گے ان کے پھل ایسے یوں جنتی کے قریب تک آ رہے ہوں گے، اور اس میں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، قاصرات الطرف، جن کی نگاہوں میں اتنی حیا ہوگی کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ نگاہوں میں حیا کا ہونا یہ عورت کا حسن اور اس کا کمال اور اس کی خوبی ہے۔ نگاہوں کو نیچے رکھنا، نگاہوں میں حیا کا ہونا، یہ جنت کی عورتوں کی خوبی ہے، اور دنیا میں رہنے والی وہ عورتیں جو اپنے دین کے ساتھ مخلص اور وفادار ہیں ان کو بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں ایسی پاک دامنی ہوگی کہ کسی نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ تو یہ ہوں گی، اور حور مقصورات فی الخیام، اپنے خیموں میں بند ہوں گی، یعنی جنت کی عورتیں، جنت کی بیویاں بھی اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے لیے ہوں گی، ان کا طرز زندگی ایسا نہیں ہوگا جیسا مغربی عورت کا ہے۔ مغرب کی عورت اور مشرقی عورت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور جنت کی پاکیزہ عورتیں اور جنت کی پاکیزہ بیویاں، ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے یہ جو خوبیاں جنت کی بیویوں کی بتلائی گئیں، یہ دنیا میں رہنے والی مسلمان عورت کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آزادی، باہر گھومنا پھرنا اور ان کے شانہ بشانہ چلنا، ان کو دیکھ کر چلنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم مغربی عورت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آزادی کی جن حدوں کو اس نے کراس کر لیا ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو دیکھ کر چلنے کے بجائے اللہ نے اپنے پاک کلام میں جنت کی بیویوں کی جو خوبیاں بتلائی ہیں، ان کو اگر سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی تو یہ بھی عنقریب وہیں پہنچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی جو نیک عورتیں جنت میں پہنچ جائیں گی، ان کو جنت کی بیویوں کا سردار بنائیں گے، اور انہیں وہ حسن و جمال دیا جائے گا جو جنت کی بیویوں کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حیران ہو کر ان سے پوچھیں گی کہ یہ تمہارے پاس حسن و جمال کہاں سے آیا؟ تو جواب میں یہ کہیں گی کہ دنیا میں ہم نے جو نماز روزہ کیا، جو اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، یہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور عطا کیا ہے، اور یہ نور تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے اور بڑی بزرگی والی اور بڑی ہی عزتوں والی۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ رمضان کے مہینے کی جو ہمارے پاس چند گھڑیاں ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ عارضی ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اور یہ امتحان گاہ ہے، اور یہ قید خانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے قید خانے کو اپنا مہمان خانہ سمجھ لیا کہ یہاں ہماری مرضی چلے گی، ہماری مرضی یہاں نہیں چلے گی، یہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی۔ جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے ڈھیر کر دیا، اس کو بچھا دیا اور اس کو قربان کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے اس کی مرضی کے مطابق وہ جنت کی ہمیشہ کی بادشاہی عطا کریں گے جو کبھی اس سے واپس نہیں لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق